تو قرآن و سنت میں بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کے بارے میں شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا کہ میرے مالک، میں نے اس بندے کو سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا، گرمی کا موسم تھا، اسے پیاس بھی لگی ہوئی تھی، پانی بھی سامنے پڑا ہوا تھا، لیکن اس نے پھر بھی استعمال نہیں کیا کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے، تو میں نے اس کو سارا دن کھانے اور پینے سے روکے رکھا۔ میرے مالک، یہ بندہ رکا رہا، یعنی اس نے روزہ رکھا، اے اللہ میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو حضور نے فرمایا فشفعنی، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش اور شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور اسی طرح قرآن بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کے بارے میں شفاعت کرے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میرے مالک، یہ بندہ سارا دن مزدوری کرتا تھا، روزے کی حالت میں مزدوریاں کرتا تھا، جب رات کو آتا تھا تو اس کے اوپر تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، یہ تھکا ہوا بھی ہوتا تھا، اور اس کے باوجود اس کو نیند بھی آ رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا، یہ میرا احترام کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول رہتا تھا۔ میرے مالک، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا اور یہ میری طرف مشغول رہا، میرے مالک آج میری شفاعت کو قبول فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے کو بخشنے کے۔ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا وسعت کل شیء، کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو نا امید نہیں ہونا، میرے دروازے پہ آ کے سچی توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تو غفور الرحیم ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے، تو ان کا جب انتقال ہوا تو کسی نے رات کو ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہتے میں نے بڑی نیکیاں گنوائی کہ میں یہ بھی لے کے آیا، میں نے یہ بھی دین کا کام کیا، میں نے حدیث کا کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ میرے بندے، تیری ایک نیکی مجھے بہت پسند آئی ہے، اسی کی بنیاد پر میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ وہ نیکی کیا ہے کہ ایک مرتبہ تو حدیث لکھ رہا تھا، قلم کو تو نے سیاہی کے اندر ڈالا، جب دوات سے باہر نکالا تو اس قلم کے اوپر جو سیاہی تھی اس پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی، اور تو نے اس ترتیب سے قلم کو روک لیا، یہ پیاسی ہے اور اس کو پیاس لگی ہے، جب تک یہ اپنی پیاس کو دور نہ کر لے میں اس قلم کو نہیں اٹھاؤں گا۔ تو پس مکھی کے اوپر تو نے ترس کھاتے ہوئے قلم کو روک لیا اور تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا، مجھے یہ تیرا رحم کرنا اتنا پسند آیا، اس نیکی کو بنیاد بنا کر میں تیری مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، اپنے آپ کو ایسے اعمال پہ لگائیں جن اعمال کی بدولت اللہ پاک ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا